ہو گئی۔ ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کیا تھا، اور تیسرا امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ یہ تینوں امیر اوپر سے نیچے آئے، حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب حضور مفتی اعظم ہند فاتحہ پڑھ کر نکلنے لگے تو ان تینوں نے کہا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا نام مصطفیٰ رضا ہے اور میں بریلی شریف سے آ رہا ہوں۔ کہا بریلی میں تو مولانا احمد رضا بھی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں مولانا احمد رضا ہی کا بیٹا ہوں۔ کہا تب تو آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا میرا ہی کیا، تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، تمام تابعین کا عقیدہ ہے، تمام تابعین کا عقیدہ ہے، ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے، اولیاء کاملین کا عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے امت محمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی غیب جانتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا جب آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو ذرا کچھ دلیلیں دے دیجیے، کچھ حدیثیں سنا دیجیے، کچھ آیتیں بتا دیجیے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا دیکھو میرا بحث کا موڈ نہیں، میں سفر میں ہوں۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں دلیلیں پیش کر دی ہیں، میرے والد نے الدولۃ المکیہ میں تمام دلائل و برائن کو جمع فرما دیا ہے، تم ان کتابوں کا مطالعہ کرو۔ کہا نہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں تو آپ اپنے منہ سے دلیلیں پیش کیجئے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا میاں مان جاؤ کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ ان تینوں امیروں نے کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ دلیلیں نہیں پیش کریں گے، ہم نہیں مانیں گے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ آپ کو چھلال آ گیا، آپ نے فرمایا تم کو دلیل چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم کو دلیل چاہیے۔ حضور مفتی اعظم نے جلال کے عالم میں ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دینا کیسا ہے؟ اس کے بعد دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا، بتا یتیم کا ناحق مال کھا جانا کیسا ہے؟ اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا، کہا بتا اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ جو کام گھر کی چہار دیواری میں ہوا تھا، جو راز ان کے سینے میں دفن تھا، حضور مفتی اعظم نے ظاہر فرما دیا۔ یہ تینوں امیر حضور مفتی اعظم کے قدموں پر گر گئے۔ کہا حضور اب دلیل نہیں چاہیے، دلیل مل گئی ہے۔ جب بریلی کے مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا کیا عالم ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب سبحان اللہ۔ یہ حالت ہے حضور مفتی اعظم ہند کی ولایت۔ ان لوگوں کی عادت ہے کہ جب کسی عالم کو تنہا دیکھتے ہیں تو ان کو کھجلی ہونے لگتی ہے، سوچتے ہیں چلو ذرا سا بحث کر لیں۔ جماعت اہل سنت کے سب سے بڑے مناظر حضور شیر پیشہ اہل سنت حضرت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان جماعت اہل سنت کے ایسے عالم ہیں، ایسے مظہر اعلیٰ حضرت ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سینکڑوں مناظرے کیے اور ہر مناظرے میں وہابیوں دیوبندیوں کو شکست فاش۔ ان کے نام سے دنیائے وہابیت میں زلزلہ برپا ہو جائے۔ علامہ حشمت علی خان صاحب حضور شیر پیشہ اہل سنت ایک بار اجمیر شریف فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے اور فاتحہ پڑھ کے واپس آئے اور اجمیر شریف ریلوے اسٹیشن پر پلیٹ فارم نمبر 1 پر کھڑے ہو کر اپنی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں، اور پلیٹ فارم نمبر 2 پر تبلیغی جماعت والے لوٹا تھریا بدنا جھولا چٹائی بستر لے کر کھڑے تھے۔ وہ ادھر جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے۔ ان میں سے کسی نے دیکھا کہ یہ تو مولانا حشمت علی خان ہیں اور اکیلے ہیں اور ہم لوگ اتنے سارے ہیں، چلو چل کر ان سے سوال اور جواب کیا جائے، چلو چل کر ان کے علم کا جائزہ لیا جائے۔ تو یہ پلیٹ فارم نمبر 2 سے برج پار کر کے پلیٹ فارم نمبر 1 پر حضور شیر پیشہ اہل سنت کے پاس پہنچے اور کہا کہ مولانا آپ کا نام کیا ہے، آپ کا مکان کہاں ہے اور آپ کا کام کیا ہے؟ تو علامہ حشمت علی خان نے شیر کی طرف دہاڑتے ہوئے کہا حشمت علی میرا نام ہے،
پیلی بھیت مکان ہے اور وہابیوں کو جہنم میں پہنچانا میرا کام ہے۔ تو کہا کہ حضرت ہم نے نام ہی تو پوچھا ہے، آپ اس قدر جلال میں کیوں ہیں؟ تو کہا کہ میں وہابیوں کو دیکھتا ہوں تو میرا خون کھولنے لگتا۔ کہا حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو کہا سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے دربار میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تھے، وہیں سے آ رہے ہیں۔ تو کہا سنا ہے وہاں کوئی جنتی دروازہ بھی ہے؟ تو کہا ہاں وہاں ایک جنتی دروازہ ہے۔ تو کہا آپ اس جنتی دروازے سے ہو کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے؟ کہا الحمدللہ اس جنتی دروازے سے گزر کر کے آ رہا۔ کہا تب تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے؟ کہا الحمدللہ جنتی ہیں اور سارے سنی مسلمان جنتی ہیں۔ کہا جب آپ جنتی ہیں تو حضور نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، ذرا سونگ کر دیکھیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ تو ایک تبلیغی یہاں ناک لگا رہا ہے، ایک یہاں ناک لگا رہا ہے، ایک ادھر ناک لگا رہا ہے، چاروں طرف سے ناک لگا کر سونگ رہے ہیں۔ کہتے حضرت کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ رسول نے فرمایا ہے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے جنت کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ آپ کے بدن سے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی ہے، اس لیے آپ جنتی نہیں ہیں۔ علامہ حشمت علی خان نے کہا مردود صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، دوسری حدیث نہیں یاد ہے۔ رسول پاک نے یہ بھی فرمایا ہے جو جہنمی ہوگا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہوگی۔ تم لوگ جہنمی ہو، گستاخ رسول ہو، تم پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جب خوشبو حرام ہے تو آئے گی کہاں؟ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے۔ جو بڑا ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں کوئی دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں کوئی دوسرا ملتا نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنی خاص تربیت سے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی نشو و نما کا اہتمام فرمایا اور خود آپ نے اپنی زبان مبارک سے رسم بسم اللہ خوانی ادا فرمائی اور آپ کو اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا، آپ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ ایک موقع پر فرمایا اختر رضا جو یہ بھیڑ دیکھ رہے ہو یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اس گدی کو سنبھالنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ ایک موقع پر حضور مفتی اعظم ہند نے تحریر لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اختر رضا میرے قائم مقام اور میرے جانشین ہیں۔